السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، پارہ نمبر 28 کی تفسیر، اس کا ترجمہ، اس سلسلے کی آج کی 9ویں کلاس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ابھی تک ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے 5 سورتیں مکمل کر لی: سورۃ المجادلہ، سورۃ الحشر، سورۃ الممتحنہ، سورۃ الصف اور سورۃ الجمعہ۔ آج جو ہمارے سامنے جو سورہ ہے وہ سورۃ المنافقون ہے۔ سورۃ المنافقون یہ سورہ بھی مدنی ہے اور اس کے اندر 11 آیتیں ہیں، جیسے کہ سورۃ الجمعہ میں 11 آیتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اذا جاءک المنافقون، جب آپ کے پاس، اچھا یہ وہ سورہ ہے جیسا کہ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ اس سورہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کی دوسری رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ دوسری رکعت میں پڑھا کرتے، پہلی رکعت میں سورۃ الجمعہ اور دوسری رکعت میں یہ سورۃ المنافقون۔ اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول وہ بھی تھا کہ سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ بھی جمعہ کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ سورہ جو ہے اس کی یہ فضیلت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے۔ آیتیں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں، نشهد انک لرسول اللہ کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافقین جھوٹے ہیں، یعنی وہ اپنی زبان سے جو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو اس مسئلے میں وہ جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم، ان لوگوں نے اپنی قسموں کو بنا لیا۔ یمین کی جمع ہے ایمان، یہ ایمان نہیں ہے بلکہ ایمان ہے۔ یمین قسم، اس کی جمع ایمان۔ تو ان لوگوں نے اپنی قسموں کو بنایا، کیا بنایا؟ جنتن، ڈھال، ڈھال بنایا۔ ایک ہوتا ہے جنہ، ایک ہوتا ہے جنہ اور ایک ہوتا ہے جنہ۔ تو جنتن کا مطلب ڈھال اور جنتن کا مطلب باغ، اور جنتن یہ جن کی جمع ہے، من الجنۃ والناس، جیسا کہ سورۃ الناس میں ہے۔ تو ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا۔ فصدوا عن سبیل اللہ، تو پھر وہ لوگوں کو، ان لوگوں نے پھر اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا۔ کن لوگوں نے؟ یعنی منافقوں نے۔ انہم ساء ما كانوا يعملون، بے شک جو کچھ یہ کرتے ہیں وہ برا ہے۔ ساء بے شک برا ہے، ما كانوا يعملون جو کچھ وہ لوگ کرتے ہیں۔ ذلك بأنہم آمنوا، یہ اس لیے کہ بأنہم آمنوا کہ پہلے تو یہ لوگ ایمان لائے، ثم کفروا پھر ان لوگوں نے کفر کیا، فطبع علی قلوبہم پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دیا گیا، فہم لا یفقہون تو اب یہ سمجھ نہیں سکتے ہیں، اب یہ سمجھ نہیں سکتے ہیں۔
یہ 3 آیتیں سورۃ المنافقون کے، اس کے بعد بھی منافقوں کا تذکرہ ہے، آیت نمبر 8 تک ان لوگوں کا تذکرہ ہے، آیت نمبر 8 تک 3 آیتوں کا ترجمہ ہم نے دیکھا۔ اب جانتے ہیں کہ منافقین کون لوگ تھے، کس طرح کے تھے، اور یہ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں یہاں کیوں باتیں بیان کی ہیں۔ تو دیکھیں منافق کس کو کہتے ہیں؟ نفاق کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، نفاق کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، اسی سے منافق ہے، اس کی جمع منافقون ہے۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو کرے کچھ اور رکھے کچھ، یعنی جو کچھ دکھاتا کچھ ہے لیکن اس کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، اس کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ اور نفاق جو ہوتا ہے وہ 2 ٹائپ کا ہوتا ہے، ایک نفاق اصغر، ایک نفاق اکبر، یا یوں کہہ لیجئے ایک نفاق عملی اور ایک نفاق اعتقادی، یعنی عقیدے میں نفاق، ایک ہے عقیدے میں نفاق اور ایک ہے عمل میں نفاق، عمل میں نفاق یعنی عمل کر رہا ہے لیکن اس کے دل میں کچھ اور ہے۔ یہ ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کیا کہا کہ منافقوں کی جس کے اندر 4 چیزیں ہوں گویا کہ وہ پکا منافق ہے، یعنی عمل کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کبھی لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جائے تو وہ اس میں گالی گلوچ کرے، لوگوں کو گالیاں دے، بدتمیزی کرے۔ تو یہ عمل کا نفاق ہے، یہ عمل کا نفاق ہے، یہ تقریباً کسی نہ کسی کے اندر ہو سکتا ہے، یہ چھوٹا نفاق ہے۔ لیکن ایک ہے بڑا نفاق جس کو عقیدے میں نفاق کہتے ہیں، جو ان منافقوں کے یہاں تھا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے۔ عقیدے میں نفاق تھا کہ وہ اپنی زبان سے تو کہتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان کے دل میں کچھ اور تھا۔ وہ مسلمانوں کے صحابہ کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب شیطانوں کے پاس یعنی کافروں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان سے ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے، جیسا کہ اللہ نے اس چیز کو سورۃ البقرہ کی ابتدا میں بھی ذکر کیا ہے، ابتدا میں بھی۔ تو یہ ہے کہ یہ جو ہے ظاہری طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول سمجھتے تھے، لیکن ان کے دل میں کچھ اور ہی تھا، یہ دل سے آپ کو اللہ کا رسول نہیں سمجھتے تھے۔ اسی لیے پہلی آیت میں کیا کہا اللہ نے کہ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ بے شک اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو اس بات میں جھوٹ، یعنی ان کی صرف زبان کہہ رہی ہے، ان کا دل اس بات کو نہیں مان رہا ہے۔ ہاں یہ لوگ قسمیں کھا کر کے کہتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی قسم آپ اللہ کے رسول، تو اللہ نے کہا کہ یہ لوگ صرف بچنے کے لیے، سزا سے بچنے کے لیے اپنی قسم کو ڈھال بنا لیتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں، تو اس سے یہ بچ جاتے ہیں سزا پانے سے، اور پھر بعد میں جا کر کے یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا یہ بہت برا کرتے ہیں، یہ بہت برا کرتے ہیں۔ پہلے یہ لوگ ایمان لائے، پھر اس کے بعد کافر ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، اب باتیں سنتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ اب بات کرتے ہیں مدینہ کے جو منافقین تھے ان کے بارے میں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اس سے پہلے ایسا تھا کہ عبداللہ بن ابی ابن سلول نام کا ایک انسان تھا جو مدینے میں رہتا تھا، اس کی تاج پوشی، اس کو سردار بنانے کی مدینہ والے پلاننگ کر رہے تھے۔ لیکن اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور لوگوں نے آپ کے اخلاق کو، آپ کی ساری چیزوں کو دیکھ کر اپنا سردار مان لیا، اپنا سردار منتخب کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کی وجہ سے اس کو یہ لگ رہا تھا کہ میرا جو حق تھا اس پر محمد نے ڈاکہ مار لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلے دن سے ہی، یعنی پہلے تو اس نے ظاہر نہیں کیا لیکن پہلے سے ہی اس کے دماغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے غلط جو ہے جذبات تھے، غلط چیزیں تھیں۔ تو بظاہر اس نے ایمان لے آیا، ظاہری طور سے اس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، لیکن اندر ہی اندر اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی، یہاں تک کہ یہ اور اس کے ساتھی جنگ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے مقابلے کے لیے احد کے میدان کی طرف جا رہے تھے تو اس سے پہلے ہی 1000 کی تعداد تھی مسلمانوں کی، لیکن اس سے پہلے ہی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تھا کہ کیا کرنا چاہیے، مدینہ سے باہر چل کر کے لڑنا چاہیے یا مدینہ میں ہی رہ کر کے لڑنا چاہیے؟ تو منافقوں میں سے عبداللہ بن ابی بن سلول وغیرہ نے یہ مشورہ دیا کہ مدینہ میں رہ کر کے ہی لڑتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر صحابہ کی بات پسند آئی کہ نہیں، ہم مدینہ سے باہر چل کر کے لڑتے احد کے میدان میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کا مشورہ جو تھا وہ قبول نہیں کیا کیونکہ وہ مناسب نہیں تھا۔ تو ان لوگوں کو لگا کہ بھئی ہمارا مشورہ قبول نہیں کیا گیا ہے، اس لیے یہ عبداللہ بن ابی ابن سلول جو تھا وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر کے واپس آ گیا۔ اب 1000 کی تعداد تھی تو بچے صرف کتنے؟ 700۔ 300 واپس آ گئے تو اب صرف 700 کی تعداد بچتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے مسلمانوں کو علل اعلان اس شخص نے دھوکہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہونے کا اس نے اعلان کیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ صحابہ کو یہ لوگ بے وقوف کہتے تھے، صحابہ کو یہ لوگ بے وقوف کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اگلی آیتیں دیکھ لیتے ہیں تو اور بھی باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے اگلی آیتیں دیکھ لیتے ہیں، ترجمہ آیت نمبر 4، 5 وغیرہ دیکھیں۔ آیت نمبر 4، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، کہ جب آپ انہیں دیکھیں، یعنی جب آپ منافقوں کی طرف دیکھیں یا دیکھتے ہیں تو ان کے جسم آپ کو پسند آتے ہیں، یعنی وہ بظاہر جو ہے ان کے جسم آپ کو اچھے لگتے ہیں، باڈی لینگویج وغیرہ۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ کوئی بات کہیں تو آپ ان کی بات کو کان لگا کر کے سنتے ہیں، یعنی آپ ان کی بات پر کان دھرتے ہیں۔ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، گویا کہ وہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہوں۔ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ، یہ حالانکہ ان کا معاملہ کیا ہے، یعنی منافقوں کا معاملہ کیا ہے؟ یحسبون، وہ سمجھتے ہیں، کل صیحۃ، ہر آواز کو، ہر چیخ کو، علیہم، اپنے خلاف، یعنی یہ ڈرپوک اتنے ہیں کہ جب کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کسی طرح کی کوئی آواز آتی تو اسے اپنے خلاف سمجھ لیتے ہیں۔ ہم العدو، اللہ نے یہاں ظاہر کر دیا، کہا یہ دشمن ہیں، یہ دشمن ہیں، فاحذرہم، لہذا ان سے ہوشیار رہو، ان سے ہوشیار رہو، فاحذرہم، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو غارت کرے، اللہ انہیں ہلاک کرے۔ انا یؤفکون، یہ کہاں پھرے جا رہے ہیں، کہاں گھومے جا رہے ہیں، کہاں یہ لوگ جو ہے پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ان کو غارت کرے، ہلاک کرے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے دیکھیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالو، آؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول استغفار کر دیں، تمہارے گناہوں کی معافی کی اللہ سے دعا کر دیں۔ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، تو وہ انکار میں اپنے سر پھیر لیتے ہیں، یعنی دوسری طرف مڑ جاتے ہیں۔ وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ، اور آپ انہیں دیکھتے ہیں، یسدون، وہ رک جاتے ہیں، وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، تکبر کرتے ہوئے، یعنی وہ آپ کی طرف آنے سے کہ آپ ان کے لیے استغفار کر دیں، یہ پہلے تو منہ موڑ لیتے ہیں، اپنا سر پھیر لیتے ہیں، اور پھر وہ حق بات سے آپ کی طرف آنے سے رک جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ تکبر کرتے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ اچھا، یہ آیت کریمہ جو ہے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ عبداللہ بن ابی ابن سلول کے بارے میں بطور خاص نازل ہوئی۔ کیسے نازل ہوئی؟ دیکھیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبے کے لیے منبر پر کھڑے ہوتے تھے تو عبداللہ بن ابی ابن سلول لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کھڑا ہوتا اور کہا کرتا تھا، لوگوں، یہ رسول اللہ تمہارے پاس موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے ساتھ عزت بخشی ہے، لہٰذا ان کی عزت کرو، ان کی بات سنو، اطاعت کرو، اور پھر وہ بیٹھ جاتا تھا، اور پھر یہ پہلے کا معمول تھا اس کا۔ لیکن جب جنگ احد میں اس کی یہ غلطی آ گئی جس کا میں نے تذکرہ کیا کہ 300 اپنے ساتھیوں کو لے کر کے واپس آ گیا کیونکہ اس کا مشورہ قبول نہیں کیا گیا تھا، تو ایسی صورت میں پھر اس کے بعد، یعنی اس واقعے کے، اس انسیڈنٹ کے ہونے کے بعد، اب جب کوئی اور جمعہ آتا تھا تو یہ معمول کے روٹین کے مطابق یہ کھڑا ہوتا تھا، تو جس طرح پہلے کرتا تھا تو اس طرح کرنے کی جب کوشش کرتا تو مسلمان اسے کپڑوں سے پکڑ کر ہر طرف سے گھسیٹے اور کہنے لگے کہ اللہ کے دشمن بیٹھ جا، اپنی حرکت کے بعد تو اب اس قابل نہیں ہے کہ نبی کے تعلق سے اس قسم کا جملہ یا اس قسم کے الفاظ اپنی زبان سے نکال۔
تو مسلمانوں کے ایسا کرنے کی وجہ سے وہ لوگوں کے درمیان لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا نکل گیا، اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کوئی بری بات کہی ہے، میں نے کوئی بری بات کہی ہے، میں تو اس کے معاملے کو مضبوط بنانے کے لیے میں نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا تھا، یعنی میں نے اس طرح کی باتیں کی تھی۔ تو اس طریقے کی باتیں ہوئی، اور مسجد کے دروازے پر اسے جب وہ باہر جانے لگا تو مسجد کے دروازے پر اسے کچھ انصاری صحابہ ملے، انہوں نے کہا تجھ پر افسوس ہے، تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا، وہی جواب کہ میں تو اس معاملے کے لیے مطلب اس معاملے کو مضبوط بنانے کے لیے میں نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا تھا، مگر کچھ لوگ میرے خلاف ہو گئے، کچھ لوگ میرے خلاف ہو گئے۔ تو اسی چیز کو سامنے رکھ کر کے اس کی غلطی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ بھائی چلو اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کر دیں۔ تو اس کے بعد یہ لوگ اور زیادہ تکبر کرنے لگے، یہ لوگ اور زیادہ تکبر کرنے لگے۔ بلکہ غزوہ بنو مستلق جو ایک غزوہ ہے سن 5 ہجری میں، اس سے واپسی کے بعد باقاعدہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ان لوگوں نے بطور خاص عبداللہ بن ابی ابن سلول نے زنا کا الزام بھی لگایا اور وہ واقعہ ہوا۔ اسی طریقے سے غزوہ بنو مستلق کے تعلق سے یا اس کے ضمن میں یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو مستلق کے قبیلے میں یا اس علاقے میں موجود تھے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک ملازم تھے، ان کے اور ایک دوسرے انسان کے درمیان پانی کے مسئلے کو لے کر کے جھگڑا ہو گیا، دونوں نے پانی کے بارے میں آپس میں جھگڑا کیا۔ تو جو سنان تھا اس نے کہا اے گروہ انصار، اور ایک دوسرا جو انسان تھا جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ملازم تھا، اس نے مہاجرین کو آواز دی اور اس نے انصار کو آواز دی۔ اس وقت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، اور دوسرے انصار کے کچھ لوگ عبداللہ بن ابی کے پاس موجود تھے۔ تو عبداللہ بن ابی نے جب یہ آواز سنا تو اس نے کہا کہ ہمارے ہی علاقے میں ہمیں شر میں مبتلا، یعنی ہمارے ہی علاقے میں ہمیں سکھ سے چین کی سانس لینے نہیں دیا جا رہا ہے، واللہ ہماری اور ان قریشیوں کی مثال، یعنی جو ظاہر سی بات ہے صحابہ مکہ سے آئے تھے تو قریشی تھے، تو واللہ ہماری اور ان قریشیوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ اپنے کتے کو موٹا کرو تو وہ تمہیں کھا جائے گا، یعنی اتنی بری مثال اس نے دی۔ اور ساتھ ساتھ میں کیا کہا، اللہ کی قسم اگر ہم مدینہ لوٹے تو زیادہ عزت والا زیادہ ذلت والے کو مدینہ سے نکال دے گا۔ پھر وہ اپنی قوم کے پاس، مطلب جو لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اس کی قوم کے لوگ، ان سے کہنے لگا کہ تم نے کیا کیا ہے، تم نے اپنے علاقے میں انہیں جگہ دے دی ہے اور اپنا مال ان میں تقسیم کر دیا ہے، اللہ کی قسم اگر تم ان کے ساتھ اپنا تعاون اپنا ڈونیشن جاری رکھو گے تو تمہارے علاقے کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو وہیں پر موجود تھے اس منافق کی یہ بات سن لی، اور پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آپ کو بھی یہ بات بتا دی۔ اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہ اس وقت چھوٹے لڑکے تھے، بہت زیادہ بڑے نہیں تھے، چھوٹے لڑکے تھے۔ تو یہ معاملہ ہوا، اس کے بعد تحقیقات ہوئی، ساری چیزیں آئیں، اور پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات میں سوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسی دوران سورۃ المنافقون کی یہ آیتیں نازل ہوئی کہ جو آیتیں ابھی ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں۔ تو منافقوں نے بہت سارے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی، ظاہری طور سے ایمان کا دعویٰ کیا اور مسلمانوں کا ساتھ دینے کا دعویٰ کیا، لیکن باطنی طور سے یہ مکہ کے کافروں کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ ساز باز کرتے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی پلاننگ کرتے رہے، اپنے آپ کو عزت والا مسلمانوں کو ذلت والا کہتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کا الزام لگایا، جنگ احد میں اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر کے واپس آ گیا۔ لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کا انتقال ہوا، منافقوں کا جو سردار ہے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ابن سلول، تو اس کا جو ہے ایک بیٹا ہے، یعنی اس کا ایک بیٹا ہے، وہ صحابی تھے، ان کا نام بھی عبداللہ ہے، تو باپ کا نام بھی عبداللہ، ان کا نام بھی عبداللہ، تو وہ جو ہے مسلمان ہو گئے تھے۔ اب جب ان کے باپ کا انتقال ہوا یعنی منافقوں کے سردار کا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنا کرتا دے دیجئے کفن کے لیے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کرتا جو ہے دے دیا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے باقاعدہ اور آپ نے جو ہے استغفار کیا، آپ نے استغفار کیا، نماز جنازہ پڑھی. حالانکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو روکا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے اللہ نے آپشن دیا ہے کہ چاہوں تو استغفار کروں تو چاہوں تو نہ کروں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ آپ نے وہ آپشن چوز کیا کہ جس نے زندگی بھر ستایا اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس کے لیے استغفار کی دعا کی. لیکن جب یہ معاملہ ہو گیا تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر پھر اب یہ آیت کریمہ نازل کی جو سورۃ التوبہ کے اندر موجود ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کی بھی نماز جنازہ آپ کو اب نہیں پڑھنا ہے، اب یہ حرام ہے آپ کے اوپر، اور نہ ہی ان کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کے ان کے لیے آپ دعا کریں گے. کیوں؟ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اس حال میں مر گئے کہ یہ گنہگار تھے، یہ فاسق و فاجر تھے. یہ اللہ نے کلیئر کر دیا اس منافقوں. اور باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا ان لوگوں کے بارے میں. اور بعض صحابہ بعض مرتبہ ایسی بات بھی آئی کہ رئیس المنافقین کو عبداللہ بن ابی بن سلول کو جو ہے مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس ڈر سے کہ اذا تحدث الناس ان محمد یقتل اصحابہ، صرف اس ڈر سے کہ لوگ کہیں گے کہ محمد جو ہے وہ اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو قتل کرنے کا فرمان جاری نہیں کیا. اور جنگ تبوک کے موقع پر بھی ان لوگوں نے جو ہے یہ تمام لوگوں کو اس بات کا حکم تھا کہ سب کو جنگ میں چلنا ہے، لیکن منافقین نہیں گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو ان لوگوں نے جھوٹی باتیں کر کر کے اپنے آپ کو بچا لیا اور اس طریقے سے دنیاوی سزا سے بچ گئے. لیکن ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ اللہ نے سورۃ النساء کے اندر ذکر کیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے والے حصے میں رہیں گے اور ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. اچھا پھر دیکھیں اسی چیز کو، جو بھی پورا واقعہ میں نے بیان کیا، پانی کا جھگڑا، پھر وہاں پر عبداللہ بن ابی کی بات، تو اور پھر نبی ان کے لیے استغفار کریں کہ نہ کریں، یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں. آیت نمبر 6 دیکھیں، سواء علیہم، ان پر برابر ہے. یہاں پر اللہ نے آپشن والی بات کی، سواء علیہم، ان پر برابر ہے، استغفرت لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں، ام لم تستغفر لہم، یا ان کے لیے استغفار نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو ہرگز ہرگز معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ فاسق قوموں کو ہدایت نہیں دیتا. پھر اللہ نے کہا ہم الذین یقولون لا تنفقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا، خرچ مت کرو، علی من عند رسول اللہ، ان لوگوں کے اوپر اپنا مال خرچ مت کرو جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں. کب تک مت خرچ کرو؟ حتی ینفضوا، اس وقت تک جب تک کہ یہاں سے بھاگ نہ جائیں، یہاں سے دور نہ چلے جائیں، جب تک جو ہے یہ مطلب اپنا مال خرچ مت کریں، یعنی اپنا مال بچا کر کے رکھو، ان کے اوپر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بھاگی جائیں گے خود یہاں سے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ، یعنی یہ مال خرچ کرنے کی بات کرتے ہو، سنو، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کے سب خزانے ہیں. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں. پھر اسی واقعے کے حوالے سے ایک اور بات اللہ نے ذکر کیا، یقولون، یہ لوگ کہتے ہیں لئن رجعنا، اگر ہم واپس پلٹے، یعنی وہ جو غزوہ بنو مستلق جہاں پر جھگڑا ہوا وہاں سے واپسی کی بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم یہاں سے واپس گئے الی المدینہ، مدینہ میں، لیخرجن الاعز، تو زیادہ عزت والے نکال دیں گے، ضرور نکال دیں گے، منہا، اس سے، یعنی مدینہ سے، کس کو؟ الاذل، ان لوگوں کو جو زیادہ ذلیل ہیں، یعنی اپنے آپ کو عزت والا کہتے تھے اور مسلمانوں کو اور نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کہا کرتے تھے. اللہ نے کیا کہا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اللہ ہی کے لیے عزت ہے، یعنی عزتوں کا مالک تو اللہ ہے، اور عزت اللہ کے رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اصل عزت کے حقدار مومنین ہیں. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ بات منافقوں کو معلوم نہیں ہے. تو ان 8 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے منافقوں کا تذکرہ کیا ہے اور منافقوں کے تعلق سے مختلف باتیں بیان کی ہیں. جو لوگ سیرت پڑھتے ہیں، جن لوگوں کو سیرت کے بارے میں جانکاری ہے، انہیں بخوبی پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں منافقوں کا کیا کردار رہا ہے، انہوں نے کس طریقے سے سازشیں کی،
اس طریقے سے صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے، قرآن کا مذاق اڑاتے تھے، نبی کا مذاق اڑاتے تھے، حدیث کا مذاق اڑاتے تھے، اور کافروں کا، یہودیوں کا ساتھ دیتے تھے۔ یہ ان لوگوں کو بخوبی معلوم ہے جو سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں یا سیرت سے جن کو جو سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلی 3 آیتیں جو مشہور آیتیں ہیں، بار بار آپ سنتے ہیں۔ آیت نمبر 9، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تلہکم، تم کو غافل نہ کر دے، اموالکم، تمہارا مال، ولا اولادکم، اور نہ ہی تمہاری اولاد، کس سے؟ عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ یعنی اے ایمان والو خیال رکھو کہ کہیں تمہارا مال تمہیں غافل نہ کر دے، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور جو ایسا کرے گا، یعنی مال اور اولاد جس کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، تو ایسے لوگ ہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ انسان مال کے چکر میں عبادت بھول جاتا ہے، مال کے چکر میں انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، مال کے چکر میں نماز چھوڑ دیتا ہے، مال کے چکر میں انسان نماز میں دیر سے آتا ہے، اولاد کے چکر میں بھی یہ سارے کام کرتا ہے، اولاد کے چکر میں حلال حرام کی تمیز بھول جاتا ہے، اولاد کے چکر میں بہت سارے غلط کام کر جاتا ہے۔ اولاد اور مال یہ دونوں انسان کے لیے آزمائش ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی خوبصورتی ہے۔ اور اس کے بعد والی صورت میں اللہ نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ سورۃ الانفال میں بھی یہی اللہ نے دہرایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ فتنہ یعنی فتنے کا 2 معنی ہوتا ہے، ایک فتنہ یعنی فساد کے معنی میں جو ہوتا ہے، جو اردو میں ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، اور عربی میں جو فتنہ استعمال ہوتا ہے وہ آزمائش کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو مال اور اولاد دونوں آزمائش ہے۔ اسی چیز کو سامنے رکھ کر کے یہاں اللہ نے کہا اے ایمان والو، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو سمجھ لو کہ اس کا خسارہ اور گھاٹا ہونے والا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ، اس لیے کہ نہ مال وہاں کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، جس کی محبت میں آ کر کے آپ نے حلال اور حرام کی تمیز کھو دی اور اللہ کو بھول گئے، وہ وہاں کچھ بھی آپ کے کام نہیں آنے والا۔ پھر اللہ نے موت سے پہلے جو مال آپ نے کمایا ہے، اس مال کا صحیح استعمال کرنے کی اللہ نے تلقین کی، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور اے لوگو، اے ایمان والو، تم خرچ کرو، مما رزقناکم، اس مال میں سے جو ہم نے تم کو روزی دی ہے، من قبلی، اس سے پہلے کی، ان یاتی احدکم الموت، تم میں سے کسی کے پاس موت آئے، اور جب موت آئے فیقولا، تو وہ بندہ کہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب، تو نے مجھے کچھ اور دنوں تک، کچھ اور مدت تک مہلت کیوں نہیں دی، فاصدق، کہ میں صدقہ کرتا، واکن من الصالحین، اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اس چیز کو اللہ نے قرآن میں کئی جگہ پر بیان کیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں جہاں آیت الکرسی ہے، اس سے پہلی والی آیت میں اللہ کہتے پارہ نمبر 3 کے شروع میں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل، اے ایمان والو، تم وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو وہ چیز جو ہم نے تم کو دی ہے، من قبل، اس سے پہلے کی، ان یاتی یوم، وہ دن آئے، لا بیع فیہ، جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلہ، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، ولا شفاعہ، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی شفاعت، کوئی سفارش ہوگی۔ اس دن کے آنے سے پہلے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر لو۔ اور مختلف مقامات پر اللہ نے کہا ہے وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، مال کو خرچ کرو اللہ کے راستے میں، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہی اللہ کہتے ہیں کہ بھائی، اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، انسان پوری زندگی کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا اپنا مال کیا ہے؟ صرف 3 طرح کا مال اس کا اپنا ہے۔ نمبر 1، ما اکل فافنا، کھا لیا، کھا کر ختم کر دیا، وما لبس فابلا، پہن لیا، پہن کر پرانا کر دیا، او اعطى فقتنا، یا اللہ کے راستے میں دے دیا، وہ اللہ کے ہاں اسٹور ہو گیا، وما سوا ذلك، اور ان سب کے علاوہ جو ہے فهو ذاهب، تو وہ یہیں رہ جانے والا ہے، وتاركه للناس، اور انسان اس کو اسی دنیا میں چھوڑ کر کے اپنے رشتہ داروں کے لیے چلا جائے گا۔ تو ہمارا اپنا مال اسی صورت میں ہمارے کام کا، ہمارے فائدے کا ہو سکتا ہے جب ہم اس کو اللہ کے راستے میں موت کے آنے سے پہلے خرچ کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کہتے انفق علیک،
اے ابن آدم تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا، یعنی تو میرے راستے میں دے میں تجھے دوں گا، جتنا زیادہ آپ خرچ کریں گے اتنا زیادہ آئے گا۔ اور اسی طریقے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں بیان کیا، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ یہ مال کو کم نہیں کرتا ہے۔ بظاہر لگتا تو ہے، شیطان آ کر کے کہتا ہے، مطلب دماغ میں ڈالتا ہے کہ کیوں دے رہے ہو اتنا سارا، کیوں دے رہے ہو اللہ کے راستے، تمہارا کم ہو جائے گا، تمہارا کم ہو جائے گا، اتنا مت دو، اتنا مت دو، اتنا مت دو۔ لیکن وہی مردود شیطان جو ہے وہ جب غلط چیزوں میں خرچ کرنا ہوتا ہے اور جو ہے فضول خرچی میں جو ہے لگاتا ہے انسان، تو وہاں جا کر کے اس قسم کا کوئی وسوسہ انسان کے دماغ میں نہیں ڈالتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کبھی کبھار پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ مال اسی صورت میں فائدے مند ہو سکتا ہے جب اس مال کو موت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، ورنہ وہی معاملہ ہے کہ اللہ نے یہاں کہا کہ اگر خرچ نہیں کرو گے موت آئے گی تو انسان کہے گا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑے دنوں کی اور مہلت کیوں نہیں دی، اگر دیا ہوتا تو میں اپنا مال جو تو نے مجھے دیا تھا اس کو میں صدقہ کرتا اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا جواب آتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تعالی ہرگز مہلت نہیں دیتا یا مہلت نہیں دے گا، نفسن کسی کو بھی، اذا جاء اجلها جب اس کی اجل آ جائے، یعنی جب اس کا وقت آ جائے، جب اس کی موت کا ٹائم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی مہلت نہیں دیتا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو سب اللہ رب العالمین کو پتا ہے، سب چیزوں کی اللہ رب العالمین کو خبر ہے۔ یہ تھی سورۃ المنافقون، جس کے اندر بنیادی طور سے منافقوں کا تذکرہ تھا، اور اسی ضمن میں مال اور اولاد کی بات اللہ نے بتا کر کے ایمان والوں کو ہوشیار کیا کہ ایمان والوں مال اور اولاد کے تعلق سے ہوشیار رہو، کہیں تمہارا مال، کہیں تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو موت کے آنے سے پہلے، اس لیے کہ موت آتی ہے، انسان آرزو کرتا ہے واپس آنے کی، لیکن اللہ مہلت نہیں دیتا کسی کو، جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ اور ہم زندگی میں جو کچھ بھی کریں، جیسے چاہیں کریں، جیسے چاہے رہیں، ایوری تھنگ اللہ رب العالمین کو سب پتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، لہٰذا ہمیں اسی حساب سے اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ اس کے بعد 3 اور صورتیں رہ جاتی ہیں، سورۃ التغابن، سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم، اور اگلی 3 کلاسوں میں انشاءاللہ ہم ان 3 صورتوں کو مکمل کر لیں گے، تغابن اور پھر طلاق، اور طلاق کے تعلق سے تفصیلی بات انشاءاللہ ہوگی، اور پھر اس کے بعد سورۃ التحریم انشاءاللہ جو کچھ بھی باتیں ہیں وہ اگلی 3 کلاسوں میں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ آج کی کلاس، آج کی سورہ کے حوالے سے کوئی سوال، پچھلی جو صورتیں ہیں ان کے حوالے سے کوئی سوال، پچھلی جو کلاسیں ہو چکی ہیں کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی ہمارے پاس 6-7 منٹ کا وقت ہے، تو میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ نئی سورہ شروع ہو، کیونکہ پھر وہ دوسری بات ہو جائے گی، کچھ باتیں یہاں رہ جائیں گی، کچھ باتیں اگلی کلاس میں ہوں گی۔ تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی سوال ہے، کسی طریقے کا کوئی ریویژن کرنا چاہیں تو آپ پیچھے کا بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس میں آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ آپ جیسے بنا میننگ دیکھے پڑھتے ہیں ویسے ہم بھی سیکھنا چاہتے ہیں، بالکل پاسبل ہے، اگر انسان کوشش کرے تو بالکل پاسبل ہے، ممکن ہے، اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ کوشش کرتے رہیں، علماء سے جڑے رہیں، جو جانکار لوگ ہیں ان سے جڑے رہیں، انشاءاللہ جو ہے آپ بالکل کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ بہت سے صحابہ ایسے تھے جو 40-50 سال کی عمر میں جو ہے مسلمان ہوئے، اور لیکن انہوں نے قرآن کی باتیں سیکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں سیکھی، اور پھر ان باتوں پر عمل کیا، تو ان کا آج اچھا نام ہے، عالم بھی ہے، اور جو علماء میں ان کا نام آتا ہے۔ حاشر نام کا کیا مطلب ہے؟ جمع کرنے والا۔ حاشر، حشرہ یحشر، جمع کرنا، اکٹھا کرنا، حاشر یعنی جمع کرنے والا۔ جو کتاب آپ نے بتائی سیرت، یہ سب کتاب کہاں سے خریدیں؟ یہ آپ کہیں سے بھی مل جائیں گے آپ کو، بھائی بک اسٹور الرحیق المختوم اردو میں ہے، عربی میں بھی ہے، دا سیل نیکٹر جو ہے انگلش میں موجود ہے، اسی طریقے سے دا مون اسپلٹ ہے، بہت سی کتابیں ہیں سیرت پر، آپ کو مشہور کتابیں مل جائیں گی۔ کیوں کوئی خود کے حوالے سے کہے گا کہ میں منافق ہوں؟ پہلی بات تو یہ کوئی کہے گا نہیں، اگر کوئی کہتا ہے پھر بھی ہمیں بولنے کا حق نہیں ہے۔ ترجمہ ہم جو ہے الفاظ کو سامنے رکھ کر کے کرتے ہیں، لیکن اب اس کا ایگزیکٹ میننگ کیا ہے، کس حوالے سے نازل ہوئی، اس سے جڑی تمام تر باتیں وہ تفسیر کہلاتی ہے، جس کو انگلش میں آپ ایکسپلینیشن کہتے ہیں۔ ایکسپلینیشن، ایکسپلین کرنا، کسی چیز کو بیان کرنا، کھول کر کلیئر کر کے، اس کو تفسیر کہتے ہیں، اور ترجمہ ٹرانسلیشن کو بولتے ہیں۔ ہندوؤں کو کافر بالکل کہہ سکتے ہیں، بھائی دیگر اسلام کے علاوہ دیگر جو مذہب والے ہیں سب کافر ہیں، اسلام کے علاوہ دیگر جتنے بھی مذہب والے ہیں سب مذہب باطل ہیں،
اور وہ جو مذہب پر ہیں وہ سب کا سب جو ہے وہ کافر ہے. نماز میں قرت بھول جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کون سی قرت؟ مشرک کو بھی مشرک نہ کہنے کی حدیث آئی ہے نا، تو کیا ان کو بھی مشرک نہیں کہا جا سکتا؟ جن کے بارے میں یہ کلیئر ہو کہ یہ شرک کرنے والے، جن کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ ہاں انہوں نے شرک کیا ہے یا یہ شرک کرتے ہیں، بالکل ایسے لوگوں کو بول سکتے ہیں. لیکن جن کے بارے میں ڈاؤٹ ہے اور جن کے بارے میں آپ کو پتا نہیں، آپ نے صرف سن رکھا ہے، تو ان کو آپ بالکل بھی نہیں بول سکتے ہیں. جی، جو مسلمان ہیں درگاہ پر جاتے ہیں اور درگاہ پر جا کر کے سجدہ کرتے ہیں اور وہاں کے لوگوں سے جو بھی بابا ہے جو بھی ہے اس سے مانگتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ شرک ہے، بالکل شرک ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نام کس حدیث میں ہے؟ کل میں نے بتایا تھا، صحیح بخاری کے اندر ہے، حدیث نمبر 4896. صحیح بخاری 4896 اور صحیح مسلم میں بھی ہے 2354. محمد، احمد، عاقب، حاشر اور ماہی مرد کے جیسے کپڑے نہیں پہن سکتے. جی بالکل نہیں پہن سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال. اللہ کی لعنت ہو ان مردوں پر جو عورتوں کے جیسا بنتے ہیں یا عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو جو مردوں کے جیسا بنتی ہیں، کسی بھی معاملے میں، کپڑے کے معاملے میں یا اور دیگر چیزوں میں جو بھی ہے. مشکات نام رکھ سکتے ہیں کیا لڑکی کا؟ اس کا معنی طاق ہوتا ہے، طاق یعنی گھر میں جو طاق بنا ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ اس کا اچھا معنی ہے تو رکھ سکتے ہیں. کافروں کے لیے خیریت کی، ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور ہدایت ہی کی دعا کرنی چاہیے. اصل ہے ہدایت میں خیریت بھی آ جاتی ہے. جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے گھر میں کھانا کھا سکتے ہیں. جی بالکل کھا سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ان کا پورا مال حرام کا نہ ہو. پورا مال حرام کا ہے تو ایک مسلمان کا بھی نہیں کھا سکتے آپ کھانا. لیکن اگر کچھ حرام ہے کچھ حلال ہے تو آپ کسی کے یہاں بھی کھانا کھا سکتے ہیں، اگر وہ پاکی صفائی کا اہتمام کرتے ہو تو. جی تو پھر انشاءاللہ سیٹرڈے کو آپ تمام لوگ پھر سے حاضر ہوئیے. سیٹرڈے کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی شام کو 9:30 بجے سے پہلے حاضر ہوں. بقیہ 3 صورتیں یعنی 3 دنوں میں انشاءاللہ ہم مکمل کر لیں گے. تو اس طریقے سے کیا ہے سیٹرڈے 16 17 17 18 19 17 18 19 سپتمبر تک 19 سپتمبر تک ہماری جو ہے کلاس اور ساری چیزیں انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گی. اس کے بعد ہم ایک اور کلاس لے لیں گے جس میں ایگزام کے بارے میں اور ریویژن ساری چیزیں ہوں گی. اور پھر اس کے بعد وعدے کے مطابق 2 اکتوبر کو انشاءاللہ آپ سب کا ایگزام ہوگا سنڈے کے دن، اور پیپر وغیرہ کیسا رہے گا وہ سب بعد میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.